اللہ جل شانہ کی طرف سے رب العزت نے دعا کا یہ طریقہ ہمیں اپنے والدین کے حق میں سکھایا کہ انسان جب تیرے والدین بڑھاپے کی اس حالت کو پہنچ جائے تو ان کے حق میں اپنے رب سے یہ دعا مانگا کر کہ اے پروردگار ان پر اسی طرح رحم فرما کہ جس طرح انہوں نے مجھے اس وقت محبت و شفقت کی آغوش میں پالا تھا جب میں اتنا چھوٹا تھا کہ اپنے نفع اور نقصان کو نہ جانتا تھا، اور ہمہ وقت میں ان کی محبت، ان کی شفقت، ان کی رحمت اور ان کی توجہ کا محتاج تھا۔ حقوق والدین کا بنیادی تصور ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا میں بھی ملتا ہے کہ جو قرآن مجید نے نقل فرمائی، اور وہ ہماری نماز کا بھی حصہ ہے۔ اور اس دعا کے یہ کلمات جو تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہیں کہ ربنا اغفر لی والی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے اور دیگر سب مومنین کو، مومنوں کو بھی بخش دے جس دن حساب قائم ہوگا۔ اس سے ایک چیز تو مترشح ہو گئی کہ اسلام میں ہمہ وقت والدین کے ساتھ نیکی اور بھلائی کی تلقین کی گئی ہے، حتیٰ کہ ان کے حق میں دعائیں کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد حق تو یہ ہے کہ والدین کا حق پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اللہ رب العزت سے والدین کی کما حق ہو خدمت کرنے کی، خدمت بجا لانے کی ہر وقت توفیق مانگنی چاہیے۔ دوستان گرامی، قرآن کریم کی جتنی بھی آیات میں نے آپ کے سامنے پہلی گفتگو میں تلاوت کی، ان کی روشنی میں توحید باری تعالی، احقاق حق اور نفی شرک و باطل کے بعد ماں باپ کی تعظیم و تکریم اور پاس ادب کو سب سے بڑھ کر اہمیت حاصل ہے، یہاں تک کہ ان کے کافر و مشرک اور فاسق و فاجر ہونے کو بھی نظر انداز کر دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ شریعت مطہرہ نے حقوق والدین کے باب میں جو ترتیب ملحوظ رکھی ہے، اس پر قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ گفتگو ہم پہلے کر چکے اور کچھ انشاءاللہ آگے، کہ اسی طرح اس مضمون کو اللہ پاک نے قرآن حکیم میں ایک اور مقام پر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدِهِ حُسْنًا۔ یہ سورہ عنکبوت ہے، جو آیت نمبر ہے اس کی 8 نمبر آیت، کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین سے نیک سلوک کا حکم دیا ہے۔ یعنی یہ حکم خداوندی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک، بھلائی، حکم بصراحت امت مسلمہ ہی کو نہیں دیا گیا بلکہ جملہ عالم انسانیت کو اس حکم میں شامل کیا گیا ہے۔ قطع نظر عقیدہ، نظریہ اور دین، یہ بات بڑی تاکید اور شد و مد سے کہی گئی۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، انسان کو تخاطب انسان ہے، کسی مسلمان کو یا صرف مومن کو یہاں پر مخاطب نہیں کیا گیا، حضرت انسان کو سب شامل ہے اس میں۔ اور اس کے مصداق یہ اصولی حکم صرف اہل ایمان کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ ہر مذہب و مشرب اور عقیدہ کے انسان کے لیے یہ حکم صادر فرمایا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ ارشاد، ہم نے ہر انسان کے لیے یہ حکم صادر فرمایا ہے، تمام امتوں، ملتوں، قوموں میں والدین کے ساتھ حسن سلوک اور احسان روا رکھنے کے بارے میں برابر چلا آ رہا ہے، اور اس کی قطعیت و حتمیت میں بھی کبھی کوئی فرق جو ہے وہ نہیں آ سکتا۔ اب تھوڑی توجہ فرمائیے کہ شاید یہ بات آپ کے لیے حیران کن ہو کہ توریت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی جو کتاب، والدین کے حقوق سے متعلق یہاں تک حکم دیا گیا کہ جو والدین کو برا بھلا کہے، گالی گلوچ کرے یا زبان سے ایسا کلمہ کہے جو لعنت پر محمول کیا جا سکے، اس کی سزا قتل ہے۔
والدین کی حد تک اور توہین کی آخرت میں جو سزا ہونی تھی وہ تو ہونی ہی تھی، اس دنیا میں بھی اس جرم کا مرتکب گردن زدنی اور سزائے موت کا مستحق قرار پایا۔ یہی حکم حضرت جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ پر جو کتاب نازل کی گئی، تورات میں بھی یہ، انجیل میں بھی یہ موجود ہے۔ گویا شریعت عیسوی کے مطابق والدین کی اہانت اور بے ادبی کی سزا بھی موت ہے۔ یعنی اس دور میں کہ بنی اسرائیل کے مذہب میں والدین کی بے ادبی جو ہے وہ ایک ہینیس کرائم یعنی گھناؤنا کرائم سمجھا جاتا تھا، اور اس کے لیے بڑی سے بڑی سزا یعنی کیپٹل پنشمنٹ موت مقرر کی گئی تھی۔ اور یہ امت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ باوجود گنہگار و خطاکار لوگوں کی بے لحاظی، بے مروتی اور بے ادبی کے، جو وہ اپنے والدین سے روا رکھتے ہیں، انہیں دنیا میں سزائے موت سے تو اللہ پاک نے بچا لیا، لیکن آخرت کی بدبختی اور عذاب کا مستحق ہونے کے باب میں یہ جرم گناہ کبیرہ قرار دے دیا گیا، اور دیگر تمام امور سے اس کی سزا بھی نسبتاً زیادہ ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ کس حد تک ہم نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کرنا ہے۔ جیسا کہ پہلی آیات بینات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں والدین کے ساتھ بھلائی اور حسن سلوک سے پیش آنے کا حکم ہمارے سامنے موجود ہے۔ اب یہ کہاں تک ہے؟ آپ یہ بات جان کر حیران ہو جائیں گے کہ بھلائی کی حد وہاں تک ہے جو انسانی عقل و خرد اور وہم و گمان سے بھی بالاتر ہے۔ یعنی قرآن حکیم میں ارشاد ربانی ہے کہ وَإِن جَاهَدَكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اور اگر وہ تجھ پر یہ کوشش کریں کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہرائے جس کا تجھے کچھ بھی علم نہیں، تو ان کی اطاعت مت کر۔ ذرا اس آیت کریمہ پر اب غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ مفہوم ایک چیز کھل کر سامنے آ گئی کہ اگر تمہارے والدین کافر و مشرک ہوں اور کفر و شرک میں اس حد تک چلے گئے ہوں کہ وہ تمہیں بھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو اس کا شریک ٹھہرانے کا حکم دیں، تو تمہیں اس امر کی اجازت ہے کہ ان کا حکم نہ مانو، اس سے وراء الورا وہ جو بھی کہیں ان کے ساتھ، یعنی اس سے ہٹ کے، ما سوا شرک کے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اس سے ہٹ کے وہ جو بھی تمہیں کہیں اس پر تم نے ان سے حسن سلوک اور مہر و مروت بھرا طرز عمل جاری رکھنا ہے۔ فرما برداری کے تقاضے پورے کرنے ہیں۔ ان کا مشرک ہونا تمہاری راہ میں آڑے نہیں آتا کہ تم ہر حال میں ان کے ساتھ بحیثیت مسلمان اور اولاد اس قدر بھلائی کرو جو انسانی حد تک ممکن ہے۔ صرف اس صورت میں تمہیں ان کا کہا ماننے سے منع کیا گیا ہے جب وہ تمہیں کفر اور شرک کی راہ اختیار کرنے پر مجبور کرے۔ اب یہ اسی بات سے آپ والدین کے مقام و ادب کا اندازہ لگا لیں کہ ما سوا شرک کے وہ جو بھی کہیں آپ نے ان سے حسن سلوک ہی کرنا ہے۔ اگر وہ شرک کی طرف آپ کو کھینچنے کی کوشش کرے تو پھر آپ نے ان کی اس بات کو نہیں مانا۔ ان کی تعظیم و تکریم کے لیے یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ متقی، پارسا، پرہیزگار اور عابد اور زاہد ہوں، بلکہ اس کے برعکس اگر وہ خدا نخواستہ جھوٹے ہیں، بدکار، نافرمان و خطاکار، راشی، بدعنوان، تارک نماز اور تارک روزہ ہی کیوں نہ ہوں، ان کی زندگی کفر و شرک کی نجاست سے کتنی ہی آلودہ کیوں نہ ہو، اولاد کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ ان کے فسق و فجور، گناہوں اور بدعمالیوں کو نظر انداز کر کے ان کی خدمت میں بہرحال
सर तस्लीम हम करते रहें। औलाद चाहे कितनी ही मुत्तकी और परहेजगार क्यों ना हो, अपने वालिदैन की खताकारियों और फिस्क व फजूर पर नजर रखकर उनकी खिदमत को तर्क कभी भी ना करे। अगर उनका अमल कोताह और नाकिस है, उनकी तरदामनियों का हिसाब हश्र के दिन उनसे लिया जाएगा और वो जजा और सजा के मरहलों से जरूर गुजरेंगे। उनका मामला उनके और उनके अल्लाह के माबैन होगा। औलाद के लिए हर हाल में वाजिब है कि वो उनसे हुस्न सलूक करते रहे। हाँ, उन्हें नेकी की राह पर लगाने के लिए जहां तक मुमकिन हो सके तलकीन और तबलीग से कोशिश और तगोदो करते रहना चाहिए। अल्लाह के हुजूर ये दुआएं भी कि वो इन्हें राह रास्त पर ले आए। यह भी उनके साथ हुस्न सलूक और एहसान ही का एक हिस्सा है कि आप जो अल्लाह की बारगाह में उनके लिए दुआ मांगते हैं। अगर वो अपनी बदअमालियों से अपने लिए जहन्नुम का रास्ता बना रहे हैं तो उन्हें उस रास्ते से बचाना भी आपके हुस्न सलूक में ही दाखिल है। ये सब अपनी जगह, मगर औलाद को किसी दर्जा ये हक हासिल नहीं कि वो उनकी गुनहगारी को देखकर उनकी खिदमत गुजारी से हाथ खींच ले। हर काम में उनका हुक्म बजा लाते रहना, सिवाय इसके कि वो तुम्हें कुफ्र शिर्क की तरफ खींचने लगे या कोई खिलाफ शरा हुक्म मानने पर मजबूर करें। इस हाल में फला तुत्तिहुमा की रूह से उनकी बात नहीं माननी चाहिए, लेकिन खबरदार इस हालत में भी उनके साथ सख्ती और दरश्ती से काम न लो और डांट डपट के अंदाज से उनके साथ बात न की जाए कि तुम कौन होते हो मुझे कुफ्र शिर्क और खिलाफ शरा बात का हुक्म देने वाले। हाँ, अगर वो ऐसा करने पर इसरार करें तो कमाल शाइस्तगी और हद्द अदब के दायरे में रहते हुए इनकार कर दो। फला तुतिहुमा का मफहूम हकीकतन यही है कि उनकी वो बात मानने से इनकार कर दिया जाए। बाकी जहां तक दूसरे मामलात का ताल्लुक है जिनसे शरीयत की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही, इस सिलसिला में उनकी खिदमत बदस्तूर जारी रखो और उनसे नर्म और मुलायमत भरे लहजे में बात करो। झिड़कने, बुरा भला कहने, बल्कि उफ तक कहने की कुरान हकीम ने ममानियत की है।